بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب یقل الرجال ویکثر النساء۔ اس باب کا حاصل یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث پیش کریں گے جس میں یہ مضمون وارد ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے، اور یہ دور وہی چل رہا ہے۔ قیامت کی علامات بعض وہ ہیں جو قیامت سے بہت قریب ہیں، اور بعض وہ علامات ہیں جو قیامت سے من وجہ قریب ہیں اور من وجہ دور ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو علامات ہیں وہ قیامت سے کچھ دور ہیں، جیسے بہت پہلے سے گانے بجانے کا شیوع اور عموم ہو چکا ہے، یہ بھی قیامت کی علامات میں۔ بلکہ یوں کہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ بھی قیامت کی علامت میں، اور وہ کب سے ہو چکا؟ 1400 سال ہو گئے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا، تو یہ قیامت کے بہت قریب علامت، اقرب الی القیامہ۔ یہ قریب نہیں ہے، یہ اقرب ہے۔ تو بہرحال یہ قیامت کے قریب میں ہوگا ایسا کہ مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک میں یہاں بتلایا گیا کہ ایک مرد کی نگرانی میں، اس کی سرپرستی میں 50 عورتیں یا 40 عورتیں پناہ لے رہی ہوں گی۔ یعنی ایک مرد ہوگا، 50 عورتیں اس کے سائے میں زندگی گزار رہی ہوں گی۔ عورتوں کی ہی تعداد زیادہ ہوگی۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سنا رہے ہیں کہ میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کو میں ہی سناؤں گا، اب کوئی اور سنانے والا نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے سننے والے رہے ہوں گے وہ سب دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے یہ انداز اختیار کیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ علامہ قسطلانی کے کہنے کے مطابق آخری صحابی ہیں جن کا بصرہ میں انتقال ہوا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں تم کو سنا رہا ہوں، میں ہی سنا سکتا ہوں، تم کو کوئی دوسرا سنانے والا نہیں ملے۔ یوں تو سب سے آخر میں دنیا سے جانے والے صحابی ابو طفیل رضی اللہ عنہ۔ بہرحال انہوں نے جو حدیث بتائی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کتاب العلم میں بھی یہ حدیث آئے گی، اٹھا لیا جائے گا، اور جہالت عام ہو جائے گی، اور زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے شراب نوشی کا رواج ہو جائے گا۔ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک قیم اور نگراں ہوگا۔ اصل میں دیکھا جائے تو سب کڑیاں جڑی ہوئی۔ جب علم اٹھے گا تو خدا کی معرفت اٹھے گی، علم ختم، خدا کی معرفت ختم، آخرت کا یقین ختم، مواخذے کا احساس ختم، پکڑ دھکڑ اور آخرت کے عذاب کا خیال ختم، جائز ناجائز کی تمییز ختم۔ ساری اچھائیوں کا سرچشمہ اور منبع اور معدن علم ہے۔ اس لیے جیسے ہی علم اٹھا تو علم کی ضد جہل کا غلبہ ہوگا، اس لیے فرمایا وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، اور کہیں ہے وَيَظْهُرَ الْجَهْلُ۔ علم اٹھے گا تو دوسری اس کی جو ضد ہے، نقیض ہے، وہ آ جائے گی۔ اس لیے کہ اہل منطق کہتے ہیں نہ تو اجتماع ضدین صحیح ہے، اور نہ تو اجتماع نقیضین صحیح ہے، نہ ہی ارتفاع نقیضین صحیح ہے۔ ایک چیز نہ کالی ہو، نہ ٹھنڈی ہو، نہ گرم ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔
اور وہی ایک چیز ٹھنڈی بھی ہے اسی لمحے میں وہ گرم بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اگر دونوں ہے تو اجتماع نقیضین ہے، اور دونوں میں سے کچھ نہیں ہے، نہ ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے، تو ارتفاع نقیضین ہے، جس کو انتفاع نقیضین کہو۔ تو نہ اجتماع نقیضین درست ہے نہ ارتفاع نقیضین درست ہے۔ اس لیے دونوں میں سے ایک کا، نقیضین میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ شے گرم نہیں ہے تو ٹھنڈی ہے، اور ٹھنڈی نہیں ہے تو گرم ہے۔ نہ یہ کہ دونوں ہے، نہ یہ کہ دونوں نہیں ہے۔ بس پتہ چلا کہ جب علم اٹھے گا تو جہل کا غلبہ ہوگا۔ اب جب جہل کا غلبہ ہوگا تو لوگ اندھیرے میں ہوں گے، کوئی ہدایت کی روشنی نہیں ہوگی، تمیز نہیں ہوگی کیا کرنا کیا نہیں کرنا، پس زنا عام ہوگا۔ اس لیے کہ علم کی بنیاد پر انسان جانوروں سے ممتاز ہوا تھا، اور جب علم اٹھ جائے گا تو انسان اور جانور ایک ہو جائے گا۔ اور جانوروں میں تمیز نہیں ہوتی اور نکاح نہیں ہوتا، ان کی مدخولہ ان کی منکوحہ نہیں ہوتی، جو جس جانور کو جو مل جائے وہی منکوحہ بن جاتی۔ اس طرح سے انسان کے جو ہاتھ لگ جائے گا اس دور میں، اسی کو وہ اپنی ممتوعہ اور مدخولہ اور بنا لے گا۔ وہ جانوروں جیسے بلہم اضلوا، اس سے بھی خطرناک ماحول ہوگا۔ اور شراب نوشی کی کثرت ہوگی، مرد زیادہ ہوں گے عورتیں کم ہوں گی۔ عورتیں نہیں، الٹ گیا، مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی۔ عورتیں کیا ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے خود نظام بنایا ہے کہ عورتیں زیادہ رہیں ہر دور میں، مگر قرب قیامت میں اس نظام سے بھی زیادہ ہو جائیں گی، اس نظام سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ کیوں عورتوں کو زیادہ بنایا ہے؟ اس لیے کہ ایک مرد کو 4 تک کی اجازت ہے، تو جب 4 تک کا امکان ہے، جواز ہے، تو اتنا انتظام بھی تو ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے عورتوں کی پیدائش کا نظام زیادہ رکھا ہے مردوں کی پیدائش کے مقابلے میں۔ باب لا يخلون رجل بامرأة الا ذو محرم والدخول علی المغیبہ۔ مغیبہ کہتے ہیں اس عورت کو جس کا شوہر سفر میں ہے۔ مغیبہ کہتے ہیں اس عورت کو جس کا شوہر باہر ہے، گھر سے باہر سفر میں۔ مغیبہ کیوں کہتے ہیں؟ اغابہ یغیب اغابۃ سے مغیبہ ہے، غائب کرنے والی، جس نے اپنے شوہر کو غائب کر دیا، یعنی کہ غائب کر دیا کا مطلب کہ اس کے پاس میں نہیں ہے، یہ مغیبہ ہے۔ سہیلی سے کہتی ہے کہ آج کل یہ مغیبہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی ان کے حضرت سفر میں، ان کے حضرت سفر میں ہے۔ جی وجہ سمجھ میں آ گئی مغیبہ کیوں کہتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ شوہر کو چاہیے کہ جب آوے تو مغیبہ کو پہلے خبر کر دے تاکہ مستعدہ ہو جائے اور ضیافت قاعدے سے کر سکے۔ جی بابن، یہ اس باب میں یہ بتانا ہے کہ کوئی مرد کسی بھی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے اور کسی مغیبہ کے پاس نہ جاوے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی مغیبہ کون ہے؟ جس کا شوہر گھر پر نہیں ہے۔ تو 2 مسئلہ بتایا کہ کوئی نامحرم مرد نامحرم عورت کے پاس خلوت میں نہ بیٹھے، نمبر 2 کسی مغیبہ کے پاس نہ جاوے۔ عجیب شیطان لگا رہتا ہے، کتنا بھی لمبا کرتا ہو جاوے شیطان کرتوں سے ڈرتا نہیں، اور کتنی مرتبہ بھی وہ محنت کر کے شکست کھا جاوے اور گناہ نہ کروا سکے اس ولی سے، لیکن کبھی مایوس ہوتا نہیں اور مایوس ہو کر کے محنت چھوڑتا نہیں۔ کبھی نہ کبھی تو مزاج بدل دیتا ہے اور تالیاں بجا لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے انسان کی نفسیات کا پتہ ہے، مغلوب ہو ہی جائے گا، مغلوب ہو ہی جائے گا۔ اس لیے مغلوب ہو کر کے وہ گناہ کر سکتا ہے، لہذا کوئی تنہائی میں کسی خاتون کے پاس نہ جائے۔ ہاں محرم کے ساتھ رہ سکتے۔ محرم کا مطلب وہی گھر کے افراد جن کی شادیاں آپس میں جائز نہیں ہیں۔ محرم کا مطلب ہے وہ گھر والے رشتہ دار جن کی آپس میں شادی جائز نہیں ہے، جن کی شادی جائز ہے آپس میں وہ محرم نہیں ہے۔ چچا اور چچی اور بھتیجا، جو بھتیجا اس کو چچی کہتا ہے، یہ بھتیجا بھی اپنی چچی کے لیے محرم نہیں ہے، اجنبی ہے۔
اجنبی ہے، اس لیے کہ کل چچا کا انتقال ہو جائے تو اس بھتیجے سے اس کی شادی ہو سکتی۔ ممانی یا جس کو کہتے ہو مامی، وہ بھی کس کے لیے؟ بھانجے کے لیے، بھانجا بولیں گے جی، اس کے لیے وہ اجنبی ہے، اس لیے کہ کل ماموں کا انتقال ہو جائے تو اس مامی سے اس کی شادی ہو سکتی۔ بہرحال اس باب میں متوجہ کرنا، یہ جو دو نظیر میں نے پیش کی تو اس لیے کہ چچی کی جب بات آتی ہے اور ممانی کی بات آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان سے بھی پردہ شریعت نے کہا ہے، تو لوگ آنکھ پھاڑ کے دیکھنے لگتے ہیں مولوی کیا تنگی، کتنی تنگی نہیں ہے، عالم میں فسادات اس قسم کے رونما ہو رہے ہیں، اتنی سختیوں کے باوجود محارم کے ساتھ بھی زناکاریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ اگر اتنی پابندی نہ ہو تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا۔ حدیث دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، بچو تم عورتوں کے پاس جانے سے۔ ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ افرأیت الحمو، دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو موت ہے، یعنی دیور جائے دیور کس کا ہے؟ بھابھی کا۔ بھابھی جانتے ہو بھاؤج کا ہے، کوئی بھاؤج کہتا ہے، کوئی بھابھی کہتا ہے۔ موت ہے دیور، اس وجہ سے کہ یہاں فتنے کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے کہ یہ گھر میں رہتا ہے، جب چاہے اس کے روم میں آئے جائے، کوئی کچھ سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ چور بھی مطمئن ہے کہ کوئی مجھے چور نہیں کہے گا، اور چوری جب چاہوں کر سکتا، اور وہ بھی سوچ لے گی کہ دیور کے آنے سے کوئی شبہ محسوس نہیں کرے گا، اس کو کوئی چور نہیں سمجھے گا، اس لیے اگر میں اس کو اپنا سامان چورانے کا چانس دے دوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے ادھر سے اجازت بھی ہوگی، سگنل بھی ہوگا، اور ادھر سے اقدام بھی ہوگا اور حرکت بھی ہوگی۔ بات بگڑی کہ نہیں بگڑی؟ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحم و الموت، دیور سے جتنا خطرہ ہے باہر کے انسان سے نہیں ہے۔ باہر کا آدمی آپ کے دروازے پر اگر 2 مرتبہ نظر آ جائے تو مشکوک ہو جائے گا، اندر تو آنے کا سوال ہی نہیں۔ اس لیے ایسی گڑبڑیاں گھر کے اندر ہی کے افراد سے وجود میں آتی، اور اسی مسئلے میں زیادہ بے احتیاطی ہے کہ دیور سے بھابیاں پردہ نہیں کرتی، اب کرایا جائے تو تانے سننے پڑتے ہیں، بڑے پارسا بنتے ہیں، بڑے متقی بنتے ہیں، اور دوست اس آدمی کے جو اس قسم کے تقوی کی بات کرتا ہے اس کے زندگی کے دوسرے اوراق پلٹائے اور دہرائے جاتے ہیں کہ تم ایسے ہو، تمہارا خاندان ایسے، غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے۔ کس اعتبار سے موت ہے؟ کس کی موت ہے؟ جواب اس معنی کر موت ہے کہ دیور خود اپنے لیے بھی موت کا سبب ہے، بھابھی کے لیے بھی موت کا سبب ہے۔ کیوں؟ کل اگر زنا ہو گیا اور اسلامی حکومت ہے تو دونوں کو رجم کیا جائے گا، بتاؤ دونوں کی موت واقعی بنی کی نہیں بنی؟ اے سبب موت ہے۔ نمبر 2 دین کی موت ہے، اس لیے کہ زنا کا اگر تحقق ہو گیا، وقوع ہو گیا تو دین برباد ہوا کہ نہیں ہوا، معصیت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور بسا اوقات اس میں آدمی کل دین ہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز مال کی بھی موت ہے، مال کی ہلاکت ہے، بربادی، اس لیے کہ آدمی کو جب کسی سے غلط عشق ہوتا ہے تو مال بیچ میں بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح عشق میں تو 1 مرتبہ مہر کا پیسہ لگتا ہے، صحیح عشق میں 1 مرتبہ خرچہ آتا ہے، کس کا؟ مہر کا، چاہے 10,000 رکھو اور چاہے 20,000 رکھو۔ لیکن اگر غلط عشق ہے، یہی الحم والموت والا اگر قضیہ ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ جب تقاضا کروں جب دینا ہوگا، اور وہ بھی سمجھے جتنا میں کہہ دوں اتنا اسے دینا ہوگا۔ بتاؤ مال کی بھی موت ہے کہ نہیں ہے؟ مال کی موت ہے۔ نمبر 4 عزت کی موت ہے، آپ کی بھی عزت گئی، ٹوپی بھی گئی، چشمہ بھی گیا، دونوں ساتھ میں گئے کہ نہیں گئے؟ اور آپ ہی کے نہیں، آپ کے خاندان کے ہر باعزت کے چشمے چلے گئے، سب کی ٹوپیاں اڑ گئی، امامے کے پرچے اڑ گئے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ اس لیے آپ نے فرمایا الحم الموت۔ فرمایا اگلی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم، کوئی معنی ہے کوئی رجل کسی بھی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے۔ لوگوں نے کہا فقال یا رسول اللہ، ایک رجل آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ امرأتی خرجت حاجتن، میری بیوی چلی گئی حج کرنے،
وقت طب تو فی غزوت قضا و قضا، اور میں فلاں غزوے میں شرکت کرتا رہا، وہ چلی گئی اکیلی حج کرنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، غزوے سے نکل، تو سیدھے جا اس کے ساتھ حج کر، ڈھونڈو کہاں پر ہے، ارجع فحج مع امرأتک، اس کو اکیلی حج میں جانے نہ دے، اس لیے کہ فتنے کا ڈر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔